سوال: کیا کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: کون سا لفظ پڑھ کر سونے سے سارے دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شخص کو سلام کرنے سے منع فرمایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ سوال: کان کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: زیادہ تر یہ کان میں میل جمع ہونے، الرجی یا انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سوال: فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ جواب: فریج میں زیادہ دیر تک رکھی روٹی میں بیکٹیریا اور فنگس پیدا ہو سکتے ہیں جو معدے کی خرابی، دست، فوڈ پوائزننگ اور بد ہضمی جیسی بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کے پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز پڑھنے سے۔ سوال: کس پیغمبر کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ سوال: ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے عورت صحت مند رہتی ہے؟ جواب: ہفتے میں 2 سے 3 بار ہم بستری کرنا زیادہ تر میاں بیوی کے لیے صحت مند سمجھا جاتا ہے۔ سوال: ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنا سنت کے مطابق ہے؟ جواب: شریعت میں تعداد مقرر نہیں، اصل چیز میاں بیوی کی رضامندی اور طاقت ہے۔ سوال: زیادہ ہم بستری کرنے سے صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جواب: جسمانی کمزوری، کمر درد اور تھکن پیدا ہو سکتی ہے۔ سوال: پیسے دے کر بیوہ عورت سے زنا کرنا کیوں جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں یہ بالکل ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کو سخت ترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ سوال: کس وقت آنکھ کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: تہجد کے وقت۔ سوال: کون سی عورت سانولے رنگ کے مرد کو پسند کرتی ہے؟ جواب: غریب گھرانے کی عورت۔ سوال: رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب: کھجور کھانے سے۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ جواب: 1 سال کے بعد۔ سوال: سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کی کون سی چیز کمزور ہوتی ہے؟ جواب: گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوال: جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہوں وہ کون سا کام کرے؟ جواب: وہ روزانہ چھت پر پرندوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرے۔ سوال: قرآن پاک میں کون سی سورت 2 بہنیں کہلاتی ہیں؟ جواب: سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ۔ اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ، صرف کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس وضو کا وقت نہ ہو تو وہ بغیر وضو بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔
تاکہ میت کی دعا میں شریک ہو سکے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کے ساتھ ادا کی جائے۔ یاد رہے، باقی تمام نمازیں فرض، سنت، نفل، وتر وغیرہ وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی۔ سوال: کیا کعبہ کی طرف پیر کر کے سونے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: اگر کوئی جان بوجھ کر اور بے ادبی کے ارادے سے کعبہ کی طرف پیر کرے تو یہ گناہ ہے۔ سوال: قرآن میں فرعون کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 74 بار۔ سوال: کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ جواب: مکڑی کا جالا۔ سوال: وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب: وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال: پیسے دے کر بیوہ عورت سے زنا کرنا کیوں جائز ہے؟ جواب: اسلام میں زنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، چاہے عورت کنواری ہو، شادی شدہ ہو یا بیوہ۔ اسلام میں یہ بالکل ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کو سخت ترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ سوال: کس عمر کی عورت سے زنا کرنے سے گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: اسلام میں زنا ہر عمر کی عورت کے ساتھ سخت حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، کنواری ہو، شادی شدہ ہو یا بیوہ۔ سوال: دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب: کعبہ۔ سوال: قرآن میں ابلیس کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں ابلیس کا ذکر 11 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر 25 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ کس سورت میں ہے؟ جواب: سورت مریم میں۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلی وحی کا تعلق کس چیز سے تھا؟ جواب: علم یعنی پڑھنے سے۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے مقامات پر اہل کتاب کا ذکر ہے؟ جواب: قرآن پاک میں 31 مقامات پر اہل کتاب کا ذکر ہے۔